السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام نیوز نائٹ میں ہم حاضر ہوئے ڈپٹی میئر کراچی کی خدمت میں اور شہریوں کے مسائل کو لے کر دیکھتے ہیں شہر میں وہ تمام مسائل جن کی فریاد شہریوں نے ہمارے تھرو میئر تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ڈپٹی میئر سے اس تمام تر سوالات کے جواب لیں گے اور جانیں گے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن شہر میں وہ کون سی نئی اسکیموں پر کام کر رہا ہے جس سے شہر کی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ سر، آج کے پروگرام میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، مجھے سب سے پہلے بتائیے گا کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کون کون سی نئی اسکیموں پہ کام کرنے جا رہا ہے، کیونکہ جس سڑک سے بھی گزریں وہاں پہ کھڈے ہی کھڈے نظر آتے ہیں۔ کیا کہیں گے کہ شہر کا حلیہ کب تک درست ہو جائے گا؟ میئر کراچی اور آپ سڑکوں پر یقیناً نظر آتے ہیں، لیکن ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ مسائل کا انبار لگا ہوا ہے۔ جی دیکھیں، تھینک یو، آپ نے کراچی کی سڑکوں کی نشاندہی کی ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ کے ایم سی کی ڈومین میں جو سڑکیں ہیں، حالیہ بارشوں کے بعد پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ ان کو دوبارہ ری ایبلیٹیٹ کر کے دوبارہ مینٹین کر دیا گیا، اور جو ٹھیکیدار اس غفلت پائے تھے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا، اور ان انجینئرز نے بھی غفلت کی تھی تو اس پر بھی میئر صاحب نے ایکشن لے کر ان کو سسپینڈ انکوائری بٹھائی دی، اور ان ٹھیکیداروں کو جنہوں نے مٹیریل میں یا کس میں کمی کی تھی ان کے بل اور ان کی سیکورٹی ڈپازٹ روک کر پھر دوبارہ وہی سڑک دوبارہ تعمیر کی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں کے ایم سی کی جانب سے کام کی جا رہی ہیں، اور اب انٹرنل گلیوں میں جو ہمارے یو سی چیئرمین جیت کر آئے ان کے اسکیمیں انشاءاللہ اسی ویک شروع ہو جائیں گی۔ جو ہمارے یو سی چیئرمین اپنے حلقوں میں الیکشن میں جو کمپین میں وعدہ کر آئے تو ان کو اب ان کی اسکیمیں انٹرنل گلیوں میں دی جا رہی ہیں، اور میگا پروجیکٹس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الیکشن کمپین میں کراچی کے عوام سے جو وعدے کیے، پانی کا ایشو ہو، پانی کے اب ڈیم سے ایک نئی کلان انشاءاللہ اگست تک کمپلیٹ ہو جائے گی، 2-3 ڈسٹرکوں کے لیے جو پانی کا ایشو آتا تھا آئے دن پرابلم، وہ بہتر ہو جائے گا۔ دوسرا، دابی جی سے کراچی کو جو پائپ لائن پانی سپلائی میسر کی جاتی ہے، آئے دن وہ بھی ڈیمیج ہو جاتی تھی، تو 5-6 دن پانی کی شارٹیج ہو کے کراچی میں پانی کا بہت بڑا کرایہ شروع ہوتا تھا۔ تو اس سلسلے میں وہ لائن بھی دوبارہ چینج کی، ان کے برابر میں نئی لائن ڈالی جا رہی ہے، تو دابی جی سے کراچی واٹر سپلائی کو اسکیمیں پانی سپلائی کرتی ہے، تو اس کا بھی تقریباً کمپلیشن میں ہے، وہ بھی اسی سال کے اگست کے اینڈ یا ستمبر میں اس کی بھی اوپننگ کی جائے گی۔ تو بہت سے اسکیمیں کام کی جا رہی ہے اور بہت سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو عوام سے وعدے کیے اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، شہر کی خوبصورتی کی بیوٹیفیکیشن کی بات کی تھی میئر کراچی نے۔ ہم نے دیکھا کہ سٹی وارڈن کی کارروائیاں شہر میں ہو رہی تھیں، تاروں کو ہٹایا جا رہا تھا جو خوبصورتی میں خلل پیدا کر رہے تھے، وہ ڈرائیو رک گئی۔ اس سلسلے میں سی ایم صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے، جو سربراہ میئر صاحب ہیں، کمشنر ہیں، ایڈیشنل آئی جی ہیں، تمام ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں۔ پچھلے ہفتے میئر صاحب کی سربراہی میں اس پر میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور اس پر کام تمام ڈسٹرکوں پر بیوٹیفیکیشن پر کام کی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا پہلے تو شہر کی ہر دیواروں پر وال چیکنگ کی جاتی تھی اور شہر کی بیوٹیفیکیشن کو خراب کیا جاتا ہے۔ کے ایم سی کی اور انتظامیہ کی گورنمنٹ کی یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنے شہر کا لک ایسا، کوئی ایئرپورٹ سے باہر ہے تو لگے کراچی شہر کے ہم آئیں، جب کوئی باہر سے مہمان ہے تو ہم اس کو کوئی اچھا ویلکم کر سکے۔ تو اس پر آپ نے دیکھا ایئرپورٹ سے جیسے ہی کوئی نکلتا ہے تو وہاں پہ بیوٹیفیکیشن کا کام شروع ہو رہا ہے، اور اس پر سختی سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ جو بھی وال چاکنگ کو مٹایا جا رہا ہے، اور جنہوں نے کی ہیں ان کو آن بھی کیا کرنے، ان کے بعد ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوئی ہیں۔ تو بیوٹیفیکیشن کے لیے ایک ٹاسک فورس سی ایم صاحب نے لانچ کیا جو میئر کی سربراہی میں، اس پر بھی کام ہو رہا ہے، اور باغات پر جو شہری بیوٹیفیکیشن ہے اس پر تمام اداروں کو آن بورڈ لے کر ون ونڈو آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، محکمہ فائر بریگیڈ کی اگر میں بات کروں، بیشتر گاڑیاں جو ہے اسٹیشنز پہ سڑ رہی ہیں۔ ایک گاڑی پچھلے دنوں سوراب گوٹ کے اسٹیشن پر جو ہے روانہ کی گئی، اور سوراب گوٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن میں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ معمولی سے اخراجات نہ ہونے پر وہ نئی گاڑی بھی جو ہے وہ سڑ رہی ہے۔ کیا کہیں گے اس محکمے کو عدم توجہ کا شکار کیوں ہے؟ جی دیکھیں، ابھی فائر بریگیڈ جس طرح کراچی کی خدمت کر رہا ہے، جہاں بھی آپ دیکھیں کہیں بھی آگ لگتی ہے تو فائر بریگیڈ
پہلے پہنچ جاتی ہے. جو ہمارا جہاں ڈومین بھی نہیں ہو تو وہاں بھی فائر بریگیڈ جا کے پہنچ جاتی ہے اور آگ بجھا دیتی ہے. تو یہ کریڈٹ میں فائر بریگیڈ کے اپنے نوجوانوں کو, اپنے افسروں کو دیتا ہوں کہ اپنے جان پر کھیل کر شہریوں کی جان بچاتے ہیں, آگ پر قابو پاتے ہیں. پچھلے دنوں میئر صاحب نے فائر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں شہدائے جو فائر بریگیڈ ہے ان کا ایک میمونیٹ بنا, تو وہاں پہ ان کا کیا اور ایوارڈ خراج تحسین پیش کیا, ان کو ایوارڈ بھی دیے گئے اور نئی گاڑیاں بھی آپ نے دیکھی تو فائر اسٹیشن میں موجود تھی. ہاں اگر کہیں کمی پیشی ہوئی تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. آپ نے ابھی بتایا کہ ایک گاڑی خراب تھی, تو میئر صاحب اور ہماری نظریں تمام ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہیں. کے ایم سی پہلے کس کنڈیشن میں تھی, ہم سے پہلے جو تھے, اب کیا ہے, اس میں واضح فرق آپ کو نظر آئے گا کہ کے ایم سی اب اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے, ریونیو خود جنریٹ کر رہی ہے, کسی اور ادارے کی محتاج نہیں ہے. اگر کام کرنے کی آپ کو لگن ہو, جس منصب پر آپ بیٹھے ہو, نیت ہو کام کرنے کی, تو یہ چیزیں خود بخود سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں اور چیزیں بہتر ہونے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آگ کا آپ نے ذکر کیا. اس وقت شہر میں المیہ یہ ہے کہ کسی بھی ہائی رائز عمارت کو تیار ہونے کے لیے, اس کا بلڈنگ پلان منظور ہونے کے لیے فائر بریگیڈ کی این او سی لازم و مظلوم ہونی چاہیے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ این او سی نہیں لی جاتی, نہ ہی کسی قسم کا انسپیکشن ہوتا ہے, اور پھر جب آگ لگتی ہے تو جانی و مالی جو نقصان ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کے ایم سی جو ہے وہ میئر صاحب, ڈپٹی میئر, آپ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں, نہیں لے رہے, کہ ایس بی سی اے کو پابند کیا جائے کہ جب تک این او سی نہ ہو تب تک جو ہے وہ منظوری نہ دی جائے نقشے کی؟ دیکھیں, اس سلسلے میں میئر صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے ایس بی سی اے کو کہ آپ جو بھی اپروول دیتے ہیں تو اس میں تمام این او سیز ہونے چاہیے, تمام چیزیں جو فنیشنگ آپ کمپلیٹ کر کے بلڈنگ تیار ہوتی ہے اس کے بعد کمپلیشن سرٹیفکیٹ سندھ بلڈنگ کنٹرول کی طرف سے دیا جاتا ہے. جب تک یہ چیزیں کمپلیٹ نہیں ہوتی تو ان کو کمپلیشن سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا. تو اس سلسلے میں سندھ گورنمنٹ, میئر کراچی صاحب نے یہ انسٹرکشن دے دی ہے اور اس پہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا جب یہ ایک واقعہ پیش آیا ایک بلڈنگ میں, تو وہاں حالانکہ اس بلڈر کی ذمہ داری تھی کہ وہاں فائر سیفٹی کے تمام انتظامات ہونے چاہیے, بدقسمتی سے وہاں نہیں تھے, مگر اب اسے سختی سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی. اور میئر کراچی صاحب نے باقاعدہ ریٹن میں ڈی جی ایس بی سی کو یہ لکھا ہے کہ آپ اس چیز کو انشور کریں کہ این او سی دینے کے بعد وہ تمام کرائٹیریا جب اب این او سی کسی بلڈر کو دی جاتی ہے کہ انہوں نے تمام جو این او سی میں جو ریکوائرمنٹ دی وہ کمپلیٹ کیے نہیں, تو اس کے بعد ان کو کمپلیشن دی جائے گی. اس طرح اب انہوں نے باقاعدہ جا کے سروے کرتے ہیں, انفیکشن ٹیم جاتی ہے, جو این او سی میں دیے گئے تمام شرائط مکمل ہوتے ہیں, پھر ان کو کمپلیٹن سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, شہر میں ریڈ لائن منصوبہ مسلسل دیکھا جا رہا ہے تاخیر کا شکار ہے, شہریوں کو بہت اذیت اٹھانی پڑتی ہے اس اشارہ سے گزرنے میں. کیا وجہ ہے کہ مسلسل تاخیر کا شکار ہے؟ کب یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا؟ دیکھیں, یہ پروجیکٹ وفاق کی طرف سے ہے, فنڈنگ ڈیلے ہونے کی وجہ سے. اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جب منسٹر شرجیل میمن صاحب نے وزٹ بھی کیا, میئر صاحب نے بھی کافی دفعہ کہا کہ یہ شرمندگی کی باعث بنی. اور لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یا سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, کے ایم سی کا ہے, مگر یہ وفاق کا پروجیکٹ ہے. اور وفاق سے ہم نے کئی بار چیف منسٹر صاحب نے کہا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ان کو کہا, جو کراچی کے مین اسکیم ہیں K4 جو تعطل کا شکار ہے, ریڈ لائن ہے, اور بہت سے جو اسکیم ہیں جو وفاق کی طرف سے فنڈنگ ڈیلے ہونے کی وجہ سے شہری کو اذیت کا شکار ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ انہوں نے, ابھی پرائم منسٹر صاحب لاسٹ ٹائم کراچی آئے تو انہوں نے ہم تمام جو کراچی کے مین ایشوز ہیں جو وفاق کی طرف سے فنڈنگ ڈیلے ہے, تو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس بجٹ میں تمام فنڈنگ ان کو پرووائڈ کریں گے تاکہ یہ جلد سے جلد یہ اسکیمیں کمپلیٹ ہوں, تاکہ شہری اس اذیت سے بچ سکیں. باقی ہمیں تو ادراک ہے اور ہم ہر چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا سندھ گورنمنٹ کی جتنی بھی اسکیمیں وقت سے پہلے کمپلیٹ ہو جاتی ہیں, فنڈنگ فل ہو جاتی ہے, کے ایم سی کی بھی فنڈنگ ہیں تو کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے کئی بار کہا ہے, اور انشاءاللہ ریڈ لائن 1 سے 1.5 سال میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. یقیناً امید ہے کہ ریڈ لائن جو ہے وہ 1 سے 1.5 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گی. ناظرین, یہاں پروگرام میں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو. ویلکم بیک ناظرین. ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. کراچی کے مسائل پہ ان سے بات کی جا رہی ہے.
سر ایک بڑا مسئلہ شہریوں کا یہ بھی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ جہاں جس کی مرضی آتی ہے وہاں پہ کھدائی شروع کر دیتا ہے۔ روڈ کٹنگ کا چالان کا ایک بڑا جھگڑا ہے کے ایم سی اور ڈی ایم سی کے درمیان، کیا فیصلہ ہے عوام یا وہ ادارے جن کو کھدائی کرنی ہے پائپ لائن ڈالنے کے لیے، وائر بچھانے کے لیے، وہ کے ایم سی سے اجازت نامے لیں روڈ کٹنگ کے یا ڈی ایم سی سے لیں، ٹاؤن سے لیں؟ دیکھیں یہ بہت بڑا سیریس ایشو ہے۔ جہاں ہم نے کے ایم سی نے، سندھ گورنمنٹ نے روڈیں بنائی ہیں اور سوئی گیس کی جانب سے جو لائن چینج کی جا رہی تھی تو ٹاؤنز کو انہوں نے پیمنٹ کی ہیں، جو بھی روڈ کٹنگ کی ہے تو ان کو ٹاؤنز کو پیمنٹ کیا، اور وہ ٹاؤنز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس مد میں آپ کو پیسے دیے گئے ہیں تو آپ روڈ کٹنگ کی گئی تو آپ دوبارہ اس روڈ کو بنانا ان ٹاؤن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان روڈوں کو پیچ ورک کلیئر کریں۔ اس کے بعد جیسے ہی پورے کراچی میں ایک کٹنگ کا معاملہ شروع ہوا تو اس سلسلے میں چیف منسٹر صاحب نے نوٹس لیتے ہوئے تمام اداروں، کمشنر، لوکل گورنمنٹ، کراچی کے میئر صاحب بھی وہاں بیٹھے، تو اب انہوں نے یہ سینٹرلائز کر دیا ہے کہ روڈ کٹنگ پرمیشن صرف کے ایم سی دے گی، ٹاؤن کی حدود میں بھی، جہاں بھی پورے کراچی میں کے ایم سی ٹاؤن۔ کیونکہ دیکھیں اگر کوئی روڈ کٹنگ آتی ہے جس مقصد کے لیے آپ اس کو پرمیشن دے رہے ہیں، اگر آپ کو چالان پے کرتا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس روڈ کو دوبارہ ریپیئر کریں۔ بدقسمتی تھے ہم چالان تو لے لیتے ہیں مگر آپ دیکھیں اب کراچی کی ساری سڑکیں کھدی ہوئی ہیں جو کے ایم سی نے ابھی نئی بنائی ہیں، حال ہی میں بنائی ہیں، بالکل ایسے چند ہفتے ہوئے اوپننگ کی، اس کے بعد آپ نے دیکھا روڈ کٹنگ پرمیشن ملی۔ تو یہ بہت اچھا اقدام ہے سی ایم صاحب نے لیا اور لوکل منسٹر نے لیا تاکہ ون ونڈو آپریشن ہو، تاکہ شہری بھی پریشان نہ ہو، تاکہ تمام ادارے ایک ہی جانب سے این او سی لیں تاکہ اس کام کو کمپلیٹ ہونے کے بعد دوبارہ اس پیچ ورک یا اس سڑک کو تعمیر کیا جا سکے تاکہ شہری اس تکلیف سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ ہم نے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں ہوتی ہوئی دیکھی، لیکن سڑکوں پر انکروچمنٹ کی اگر میں بات کروں اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کامیابی کے ایم سی کو نہیں حاصل ہو پاتی، کیا وجہ؟ دیکھیں کے ایم سی انکروچمنٹ کر کے جاتی ہے۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا کہ ہمارے انکروچمنٹ ٹیم کے اوپر فائرنگیں ہوئیں، مارا گیا ان کو، پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے اور ہم نے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا، مگر یہ ایک مافیا ہے انکروچمنٹ کا، اس کے خلاف کے ایم سی میئر صاحب نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے انکروچمنٹ کرائی، مگر کہیں شہریوں کی اور ہمارے ایسوسیشن جو ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مارکیٹ کے آگے پتارے کھڑے کرنے سے ان کے مارکیٹ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور سڑکیں بھی کنجسٹڈ ہو جاتی ہے ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے ان ایسوسیشن سے، بازار انتظامیہ تھے کہ ان پتاروں کو کے ایم سی کارروائی کر کے چلی جاتی ہے، پھر 2 دن کے بعد دوبارہ وہ آ کے لگ جاتی ہے، تو ان کی بھی کہیں ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان پتاروں کو اپنی دکان کے سامنے، بازاروں کے سامنے کھڑا کرنے سے منع کریں۔ ٹھیک ہے، شہر کی بے شمار شاہراہیں ایسی ہیں جو ٹریفک حادثات کا سبب بن رہی ہیں اور صرف وجہ ہے اسٹریٹ لائٹ نہ ہونا، تو میونسپل سروسز کا محکمہ جو ہے وہ کافی سست روی کا شکار ہے اس معاملے میں۔ دیکھیں آپ کی بات یہ ہے کہ ہم نے جو کے ایم سی کی سڑکیں ہیں وہاں پہ تمام اسٹریٹ لائٹس کو دوبارہ ریپیئر بھی کیا ہے، کہیں نئی لگائی ہیں، ابھی سولر سسٹم کی جانب کے ایم سی نے کیا ہے کہ ان لائٹوں کو سولر پر کیا جائے، بجلی کہیں لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، تار کاٹ کے لے جاتے ہیں، تو میئر صاحب نے ان کو اب سولرائز کی طرف کرنے جا رہے ہیں، تو کہیں 3-4 شاہراہوں پہ تو ہوئے ہیں، تو باقی جو رہ گئے شارع فیصل ہے، دوسرے جو مین اسٹریٹس ہیں، تو ان کو بھی انشاءاللہ تعالی سولرائز کرنے ہم جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، رمضان میں ہم نے دیکھا کہ سٹی وارڈن کے ہیڈ کوارٹر میں آپ نے راشن تقسیم کیا، لیکن دوسری جانب ملازمین جو ہیں وہ سراپا احتجاج آئے روز ہوتے رہتے ہیں واجبات کی ادائیگی کے لیے، کیا کے ایم سی اپنا ہدف مکمل نہیں کر پا رہا ریونیو جنریشن کا؟ دیکھیں کے ایم سی نے جس کنڈیشن میں ہمیں ملی ہے 11 ارب روپے کی لائبلٹی ہے پینشنز کی، ہم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے ان پینشنوں کی ہی رقم کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کوئی اور محکمہ بنا کر اس پر خرچ کیے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کا رائٹ ہے اور یہ اپنی سیلری سے ان کا جو منتھلی کٹتا ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو یہ گریجویٹی، ان کی پینشن ان کا رائٹ ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں میئر صاحب نے پچھلے مہینے آپ نے دیکھا کہ 50 سے 60 کروڑ روپے جو پینشنروں کے تھے
جو ان کے بنتے تھے ان کو ہم نے دیے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان پینشنروں کے واجبات جلد سے جلد ختم ہو. ہم نے اپنی اون سورس سے کیا ہے, یہ نہیں کہ سندھ گورنمنٹ سے گرانٹ لیے, اون سورس سے ان واجبات ادا کیے, اور انشاءاللہ میئر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے, اس پر وہ امپلیمنٹ کام کرنے جا رہی ہے, تاکہ ان پینشنروں کا ان کو ملنا چاہیے, نہ کہ وہ یہاں وہاں کی در بدر کی ٹوکریں کھائیں. ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اسی ٹینور کے اندر ان پینشنوں کے مسئلے حل کر دیں گے. ٹھیک ہے, آنے والا جو وقت ہے وہ بارشوں کا دور ہے. پچھلے دور میں ہم نے دیکھا, پچھلے سال آپ بھی میئر کراچی بھی سڑکوں پہ نظر آئے, تالاب بنی سڑکیں شہر کی نظر آئیں. اس بار کوئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے, کوئی ڈی واٹرنگ کا ایسا نظام بنائیں گے جو کہ شہریوں کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے بارش کا پانی؟ دیکھیں پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا کہ کئی چینلز نے یہ چلایا کہ سڑکیں ڈوب گئی ہیں, کشتیاں چل رہی ہیں. یہ میں آن فیلڈ تھا, ایک چینل کا نام میں نہیں لینا چاہوں گا, کہ انہوں نے کہا کہ سینٹرل میں پلانا چوک وہاں کشتیاں تیر رہی ہیں, نالے بار ہیں, اور میں آن دا اسپاٹ وہاں پہنچا. وہاں KMC کا عملہ وہاں موجود تھا, سندھ سالڈ ویسٹ موجود تھی, واٹر بورڈ کی انتظامیہ موجود تھی, اور میں خود وہاں موجود تھا. اور وہ سڑک ایسی نیٹ اینڈ کلین, اور وہ جو نالا اس کے ساتھ چل رہا تھا ایز ویل روٹین پہ, نہ وہ اوور فلو تھا جا رہا تھا, کیونکہ ہم نے پہلے سے ہی برسات کا جب الٹیمیٹ ملنے سے پہلے ہی تمام نالوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا تھا. ابھی بھی اس سال بھی ہم نے پہلے سے ہی ٹیمیں لگا دی کہ جو مین نالے ہیں کراچی کے KMC کی ڈومین میں آتے ہیں, ان کے چیکنگ پوائنٹوں کلیئر کرا دیا, اور تمام اسٹاف کی چھٹیاں مخصوص ہوں گی. تمام ادارے فیلڈ میں ہوں گے. واٹر بورڈ کا انتظامیہ جہاں انڈر بائیپرز ہے وہاں اپنے AV مشین رکھیں گے, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, KMC کے انتظامیہ تو تمام فیلڈ پر موجود رہیں گے. اور پچھلے بارشوں میں آپ نے دیکھا کراچی کی شہریوں نے انجوائے کیا, تو انشاءاللہ اس سال بھی امید کرتے ہیں کہ تمام ادارے آن پیچ ہوں گے, تو شہریوں کو اس برسات میں تکلیف نہیں پہنچی. ٹھیک ہے, بارشوں میں ایک حادثات کا سبب بنتے ہیں بل بورڈز. اس سے پہلے جو ہے وہ کارروائی کے دعوے کیے جاتے ہیں, لیکن شہر میں کوئی کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. ایڈورٹائزرز جو ہے وہ بڑے بڑے بل بورڈ جو ہیں وہ بغیر بائی لاس کے لگا دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب حادثے کا سبب بن جاتا ہے تو ضلع انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے. کوئی حکمت عملی تیار کی گئی اس بار؟ دیکھیں جو بل بورڈز دیے گئے KMC میں جن کے بائی لاس کمپلیٹ ہیں ان کو تو ہم احکامات دے دیتے ہیں. جو بغیر اس کے کئی ٹاؤن کے ڈومین آتا ہے ان کی پرمیشن ہے, ان پر نوٹس لینا چاہیے. جہاں ہمارا ڈومین ہے KMC کا تو اس پر ہم نے انہوں نے ہمارے MUCT ڈپارٹمنٹ نے انہوں نے اپنی برسات کے پہلے ان کو وارننگ دے دی ہے. تو اس سلسلے میں ہماری طرف سے تمام اداروں کو ہم نے ہائی الرٹ کر دیا گیا, اور میئر صاحب نے تمام چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں برسات میں جو پیشن گوئی ہوگی اس دوران. تو تمام فیلڈ پر آپ کو KMC کا عملہ فیلڈ پر روڈوں پر نظر آئے گا. ٹھیک ہے, وہ کھمبے وہ درخت جو کسی نقصان کا سبب بن سکتے ہیں ان کے خلاف کوئی ڈرائیو ہوگی کہ کھمبوں کو سیدھا کیا جائے, درختوں کو جو ہے وہ کٹنگ کی جائے؟ جو درخت ہیں ان کو پارک ڈپارٹمنٹ کو بھی یہ احکامات دے چکے ہیں, اور جو کھمبے ہیں وہ K الیکٹرک کو بھی ہم نے کہہ دیا کہ برسات کے موقع پر جو کہیں شارٹ کرنٹ لگنے سے حادثات پیش آتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی اختیاری تدابیر پیش کی ہیں. تو ان تمام ادارے جب آن گراؤنڈ ایک فیلڈ پر ہوں گے تو تقریباً اچھا ہی میسیج جائے گا, اور تمام ادارے آن بورڈ ہوں گے, کوارڈینیشن ہوگی تو بہتری ہوگی اور نقصانات کم ہوں گے. تو کوشش یہی ہے کہ ہم نے تمام اسٹیک ہولڈروں کو آن بورڈ لیا ہے, تمام سیوک ادارے ہیں ان سے کوارڈینیشن ہے تاکہ اس برسات سے شہریوں کو محفوظ رکھ سکیں. بالکل, اس بار ہونے والی برسات میں شہری جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے نئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے. پروگرام میں یہاں ہوا ہے وقت بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد سے جو ہے وہ ہم کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات کریں. سر, ایک شہریوں کا یہ بھی نوجوان نسل کا مسئلہ ہے کہ شہر سے پلے گراؤنڈز ختم ہو گئے, یا تو بنجر ہیں یا تو وہاں پہ تجاوزات ہیں. پلے گراؤنڈز کی واگزار اور بحالی کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں KMC کی جانب سے آپ نے دیکھا اسپورٹس کمپلیکس بنے ہیں اسی ٹینور میں, ملیر میں بنے, سینٹرل میں بنے,
کراچی کے تمام ڈسٹرکوں میں فٹ بال اسٹیڈیم، کرکٹ کے اسٹیڈیم اور میگا پروجیکٹ بنے، اور آپ نے ایک باغ قاسم میں دیکھا ٹینس گولڈ کورٹ کھلا ہے، تو اسی طرح اور بھی ڈسٹرکوں میں کام کر رہے ہیں. تو میری کوشش ہے کہ کھیلوں کے میدان آباد ہو، لوگ انجوائے کریں اور ہاسپٹل ویران رہیں، کیونکہ تندرستی اسی میں نوجوان جا کے وہاں کھیلتے ہیں، اسپورٹس بھی کھیلتے ہیں، ٹینس بھی کھیلتے ہیں، فٹ بال، اور ہم نے ایک اسپورٹ کمپلیکس بھی بنائے ہیں پورے شہر میں. ملیر میں اسپورٹ کمپلیکس بنا ہوا ہے جہاں پہ تمام انڈور گیم آپ کو اس باؤنڈری کے اندر ملیں گے. اسی طرح تمام ڈسٹرکوں میں، سینٹرل میں ابھی بننے جا رہا ہے ایک پارک کمپلیٹ ہوا ہے، اس کے برابر میں فٹ بال اور کرکٹ کا اسٹیڈیم بن رہا ہے، اور بھی عنقریب اسی نیکسٹ منتھ میں میئر صاحب ہم جا کے اوپننگ کریں. تو ہم نے پیپلز پارٹی نے کی کوشش ہے، اور ہم نے جو الیکشن کمپین میں جو وعدے کیے ہیں عوام سے، ان کو امپلیمنٹ انشاءاللہ اسی ٹینور میں آپ کو کر کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے. حالیہ دنوں میں جنگ کا سما رہا کراچی میں، بہت سی حساس تنصیبات ایسی ہیں جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر سایہ ہیں. ان تنصیبات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں کہ ماضی میں اگر ایسی لہر چلتی ہے تو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کس حد تک کارآمد ثابت ہو؟ دیکھیں، میں تو سب سے پہلے پاک فوج کو کراچ پیش کرتا ہوں کہ جس جرأت مندانہ انداز سے انہوں نے انڈیا کی جارحیت کا جواب دیا، تو آخر وہ مجبوراً انہوں نے امریکہ کو ثالثی کے لیے ڈالا. تو یہ تمام چیزیں ہمیں، تمام قوم یکجا ہو کر پاک فوج کے پیچھے کھڑی تھی. تو یہ کریڈٹ میں اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دوں گا کہ انہوں نے انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کے موقف کو منوایا، تو پورے انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کے امیج کو بہتر دکھایا، تبھی جا کر انڈیا کو شکست ہوئی ہے. اور اس پہ کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی جاتا ہے. اور پاک فوج کی، پاک فضائیہ نے جس طرح ود ان منٹس، آدھے گھنٹے کے اندر ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور اس ایٹمی قوت کا خالق بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو ہیں. اس کے بعد میزائل ٹیکنالوجی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس پاک فوج کو مضبوط کیا ہے. تو اسی طرح ہم پہلے ملک ہے تو ہم سب ہیں، تو ہم اس دفعہ تمام سیاسی جماعتوں نے ایک بات پہ کمٹمنٹ رہے اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہے. تو انڈیا کو پتہ لگ گیا کہ پاکستانی عوام اپنے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ماضی کے 11 ارب کے واجبات کی آپ نے پروگرام میں ذکر کیا، تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ماضی میں کچھ بوکس فائلوں کے بھی کہانیاں عروج پہ رہتی تھیں. اس بار کس حد تک جو ہے وہ شفافیت کے ساتھ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کام کر رہا ہے؟ دیکھیں، ابھی بہتری آئی ہے. پہلے تو چائنا کٹنگ بھی ہوا کرتی تھی، نالوں پہ دکانیں بھی بنتی تھیں. اب تو ایسی چیزیں نہ کوئی چائنا کٹنگ ہو رہی ہے، نہ نالوں پہ دکانیں بن رہی ہیں، نہ ہی بوگس فائلنگ کی جاتی ہے. میرٹ پہ کام کیا جا رہا ہے. میرٹ پہ ہم جو بھی کرتے ہیں میرٹ پہ کرتے ہیں، اور کونسل کے سامنے رکھ کے بتاتے ہیں یہ انکم ہوئی ہے، یہ اتنے پیسے ہیں، اور یہ آپ کی اسکیمیں، سب چیزیں عوام کے سامنے رکھ کر ہم کرتے ہیں اور میرٹ پر کرتے ہیں. اور ایسی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہیں کہیں ہو، مگر ان کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. جو میئر صاحب کا، جو ہمارے چیئرمین صاحب نے کا ویژن ہے، اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے، اور اس شہر کی خدمت بلا تفریق، بلا لسان عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. بالکل. لیکن کونسل میں جو اپوزیشن ہے وہ آپ سے مطمئن نظر نہیں آتی. دیکھیں، پچھلے 4-5 اجلاسوں میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کو انگیج کیا، ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہے، جماعت اسلامی کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم نے ڈائلیکٹ کیے، اور بیٹھ کے اچھے ماحول میں آپ نے دیکھا پچھلے 3 سے 4 اجلاس اچھے ماحول میں رہے نا. تو کوشش کریں گے کہ ہم تمام اسٹیک ہولڈروں کو ساتھ لے کر چلیں، تاکہ شہر کا ایک اچھا امیج پیش کر سکیں، اور جو لوگ ہمیں منتخب کر کے اس ایوان میں بھیجے ہیں تو ہم ان کا مقدمہ لڑ سکیں، نہ کہ ہم مچھلی بازار کر رہے ہیں، شور و اللہ گلہ کریں، اس سے نقصان ہوگا. تو اس سے یہ ہو کہ کوارڈینیشن میں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ ان سے مل کر اس شہر کی بہتری کے لیے یہ کونسل ایک تاریخی کونسل ہوگی جب اپنا ٹینیور ختم کر کے جائے گی. ٹھیک ہے. سٹی وارڈن کے حوالے سے اختیارات میں اضافے کی بات کی گئی تھی، کیا فرق پڑا؟ اس سے اختیارات دے دیے گئے؟ دیکھیں، سٹی وارڈن کا جو ڈومین ہے وہ اپنے ڈومین میں رہ کے جو انسٹرکشن میئر صاحب دیتے ہیں تو اس پر وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. ان کے اختیارات، ان کے تمام وسائل ان کو دیے جا رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا رمضان میں بھی روڈوں پر موجود ہے ٹریفک وارڈن، ٹریفک پولیس کے ساتھ جو بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم یہ سٹی وارڈن
ان کے ساتھ کولابوریشن میں رہ کر ان کی خدمت کرتے ہیں. بالکل ناظرین، کراچی کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل کرنے کے لیے کوشاں ہیں میئر، ڈپٹی میئر کراچی اور کراچی کی انتظامیہ. یہاں وقت ہے پروگرام میں ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو. ویلکم بیک ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں ڈپٹی میئر کراچی. ان سے بات کر رہے ہیں کراچی کے مسائل کے حوالے سے. سر، کچرے کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جگہ جگہ کچرا کنڈیاں قائم ہیں، سالڈ ویسٹ سڑکوں پہ نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی کچرا جو ہے وہ سڑکوں پہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کام کر رہی ہے تمام ڈسٹرکوں میں. ہم نے مشینری پرووائڈ کی ہے، مین پاور ان کے پاس دیا ہوا ہے، اور کہیں کہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ ڈسٹ بن کے بجائے نالوں کے اندر کچرا پھینک دیتے ہیں. کہیں کہیں ہمیں لوگوں کو بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کی فیسلٹی کے لیے حکومت KMC کام کر رہی ہے، تو ہمیں ان اداروں کے ساتھ کوآپریشن کرنی چاہیے. اور ڈسٹ بن تمام سڑکوں کے علاوہ گلی محلوں میں بھی پرووائڈ کی گئی، اور ان سے ڈور ٹو ڈور کلیکٹ بھی کیا جا رہا ہے. کہیں کہیں شہریوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کچروں کو ڈسٹ بن میں ڈالیں، نہ کہ نالوں میں یا روڈوں پہ پھینکنے سے ڈبوں کو آگ لگا دی جاتی ہے. ڈبوں کو آگ لگا دیا جاتے. تو ہمیں ان پر بھی تھوڑا شہریوں کو سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی سہولت کے لیے، آپ کے لیے تو یہ ڈبے رکھے ہوئے ڈور ٹو ڈور آ کے جو کچرا کلیکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. یہ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچے گا. اگر آپ یہی کچرا کسی نالے میں پھینک دیں گے یا روڈ پر پھینک دیں گے، مینول کور میں سیوریج لائنوں پہ جا کے ڈیمیج کر دیں گے، تو انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس میں ہمیں شہریوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ ان اداروں کے ساتھ کوآپریشن کریں. یہ شہر جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں، تو اسی طرح ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے شہر کو، اپنی گلیوں کو، روڈوں کو بھی صاف رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. مونسون جون جولائی آ رہا ہے. کمشنر کراچی کی جانب سے دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے. سمندر میں نہانے میں پانی جو ہے وہ ہائی ٹائڈ رہتا ہے، لیکن وہاں پہ امپلیمنٹ کرانے کے لیے محکمہ فائر بریگیڈ کا محکمہ ہے، ریسکیو ڈپارٹمنٹ، وہ تھوڑا سا جو ہے وہ عدم توجہ کا شکار رہتا ہے. کیا اس بار حکمت عملی بنائیں گے کہ شہریوں کی جان کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کر سکے، کہ وہ منچلے نوجوان جو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر کے پہنچ جاتے ہیں، بآسانی نہا لیتے ہیں اور پھر کسی نہ کسی شکل میں افسوسناک خبر سامنے آتی ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے، اس پر امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے اور سختی سے کیا جاتا ہے. اور شہریوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ دفعہ 144 لگ جاتی ہے، سمندر ہائیٹیج بڑھ جاتا ہے، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اس سلسلے میں KMC نے اپنی ٹیموں کو الرٹ کیا ہوا ہے، اور جس طرح کمشنر کراچی نے تمام دوسرے سیوک ایجنسیز کو بھی الرٹ کیا ہوا ہے، تو اس پر سختی سے امپلیمنٹ کیا جائے گا کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو سکے. اس سے پہلے کہ ہم ان حفاظتی تدابیر پر امپلیمنٹ کریں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہمارا ریسکیو ہے، ریسکیو ٹیمیں بھی وہاں موجود رہیں گی جہاں سمندر میں آکسبے کی طرف ادھر، تو انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے. شہر میں کلائمیٹ چینج کے باعث جو ہے گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. پاک ڈپارٹمنٹ کام تو کر رہا ہے، لیکن وہ شاہراہوں پہ گرین بیلٹس کو آباد کرنے کے لیے چھوٹے پودے لگاتا ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے بے جان اور وہاں سے پھر ختم ہو جاتے ہیں. درخت شہر کی اشد ضرورت ہیں. کیا کہیں گے، شجر کاری مہم کو کتنا سنجیدگی سے لینا چاہیے شہر کے لیے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ہم نے تقریباً کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنے کے لیے KMC نے تمام UC چیئرمینس کو پودے بھی دیے، انہوں نے اپنے ایریاؤں میں بھی لگائے ہیں. شاہراہوں میں بھی آپ نے دیکھا KMC کی جانب سے پودے لگے ہیں. لیاری ندی میں آپ نے دیکھا کتنے بڑا، سب سے بڑا گرین کیا ہے، تو اس میں بھی پودے لگے ہیں. تو یہ کوشش کی ہے KMC کی جانب سے، ہم سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے ہم نے کلائمیٹ چینج ڈرائیو شروع کی. تو تمام UC چیئرمینس کو، NGOs کو پلانٹیشن پرووائڈ کی تاکہ وہ شہر میں اس کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کر سکیں. ٹھیک ہے. اولڈ سٹی ایریا کی اگر میں بات کروں، جمیلہ پمپنگ اسٹیشن اور اس کے اطراف کی، بہت برا حال ہے پمپنگ اسٹیشنز کا. شہریوں کے سیوریج کے درجنوں مسائل ہیں جو حل نہیں ہو رہے. دیکھیں، ابھی جمیلہ پمپنگ اسٹیشن پچھلے کس کنڈیشن میں تھے، ابھی آپ جب ہم نے ری ایبلیٹ کر کے دیا تو آپ جا کے دیکھیں، لوگ وہاں پکنک کرنے جاتے ہیں، وہاں جا کے پکنک کرتے ہیں. اور اس کو اس طرح ری ایبلیٹ کیا ہے اس پمپنگ اسٹیشن کو. وہاں پہلے کچرے کا وہ ڈھیر تھا، اب آپ جا کے دیکھیں وہاں تفریح گاہ بن گئی ہے. لوگ جا کے وہاں
ٹک ٹاک بناتے ہیں لوگ, وہاں جا کے پکنک کرتے ہیں, فیملی کے ساتھ گھومتے ہیں, تو یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ اس کو ریہیبلیٹ کر کے ایک اینٹک چیز وہاں لوگوں کی تفریح کے لیے بھی ہے, اور ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی وہاں جدید طرز کا ہم نے دوبارہ اس کو ریہیبلیٹ کر کے دیا ہے, تمام مشینری چینج کی ہیں تاکہ شہر کا جتنا بھی پانی آتا ہے تو وہاں ہی سے ہی ریہیبلیٹ ہو کے آگے جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے پانی کی بڑی لائنوں کا ذکر کیا. بڑی لائنیں KWSSIP کے تعاون سے جو ہے ورلڈ بینک کے, عالمی بینک کے تعاون سے تبدیل ہو رہی ہیں, سنجیدگی سے معاملے کو لیا جا رہا ہے, لیکن یونین کونسل کی سطح پر جو ہے وہ شہریوں کی شکایتیں ہیں کہ گلی محلوں کا سیوریج کا نظام بہت برباد ہے, بوسیدہ ہو چکا ہے, پانی لائنوں میں نہیں آ رہا. یونین کونسل میں اگر چیئرمین UC چیئرمین سے بات کی جائے تو کہتے ہیں ہمیں فنڈز کی اشد ضرورت ہے جو کہ مکمل نہیں ہے. تو اس مسئلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یونین کونسل کی سطح پر آپ نے دیکھا پہلے ان کا OZT شیئر کا مسئلہ تھا, تو یہ ہم نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب ہم بات کی تو انہوں نے تمام یونین کونسل پورے صوبے کی OZT شیئر بڑھا کر 12 لاکھ روپے, 5 لاکھ سے 7 لاکھ روپے بڑھا دیے. بالکل. تو اس سے بھی کافی بہتری آئی ہے, اور اس سلسلے میں واٹر بورڈ انتظامیہ چیئرمین UC چیئرمین کے ساتھ کولابوریشن میں ان کو مینن کورس بھی دی جا رہی ہے واٹر بورڈ کی جانب سے. جو ان کی لائنوں کا مسئلہ ہوتا ہے, سیوریج کی گاڑیاں ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے, جہاں جہاں ان کا کوئی بھی کمپلین آتی ہے تو واٹر بورڈ انتظامیہ ان کو فل فور رسپونڈ کر کے ان چیزوں کو بہتر کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ریڈ لائن منصوبے کی اگر ایک دفعہ میں پھر سے بات کروں کہ یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا, اس کے بعد جو دوسرا منصوبہ آ رہا ہے کورنگی اور لانڈی سے گزرنے والا, اس کے لیے کیا پلاننگ کی گئی ہے؟ دیکھیں, ابھی آپ نے دیکھا جام صادق فلائی اوور اسی گورنمنٹ کے ٹینور میں شروع ہوا, اور اسی میں انشاءاللہ آپ کو اسی سال کے اینڈ میں کمپلیٹ کر کے کمپلیٹ ہو جائے گی. ملیر ندی میں جو برج بن رہا ہے, نہیں شاہراہ بھٹو الگ ہے, یہ ملیر ندی سے ابراہیم ایدری کو جاتا ہے, جو برسات ہوتی ہے تو کراچی کی لوگ کا آنا جانا بند رہتا ہے, جو پانی پیچھے سے آتا ہے جو سمندر کی طرف جاتا ہے, تو اس کازوے کے اوپر برج بن رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ بھی اسی سال کمپلیٹ ہوگا. تو یہ سب کام چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کی ویژن ہے جو الیکشن کمپین میں عوام سے وعدے کیے, تو اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اسی سال انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا. شاہراہ بھٹو آپ نے دیکھا ایک فیز کمپلیٹ ہوا, اور دوسرا فیز انشاءاللہ قریب شاہ فیصل سے قائد آباد تک کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے, تو اسی مہینے کے اینڈ تک انشاءاللہ یا نیکسٹ منتھ میں اس کو بھی کھول دیا جائے گا, تاکہ ٹریفک کی روانی شاہراہ فیصل سے اس طرف ڈائیورٹ ہوگی تاکہ جلدی لوگ اپنے منزل تک پہنچ سکیں. تو انشاءاللہ اتنے بڑے میگا پروجیکٹ اس شہر کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے, تو یہ شہر ہم سب کا ہے اور ان شہر کو ہم آن کرتے ہیں. شاہراہ بھٹو کے پہلے فیز کی بات کی, شہری جو وہاں سے گزر رہے ہیں وہ متعلقہ تھانوں میں درخواستیں جمع کرا رہے ہیں, کمپلین کر رہے ہیں کہ وارداتیں ہو رہی ہیں شاہراہ بھٹو پہ. سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی مؤثر نظام موجود؟ دیکھیں, جیسے ہی ایک ویڈیو چلی اس کے بعد میئر صاحب بھی گئے, منسٹر لوکل گورنمنٹ بھی گئے, میں خود بھی اس روڈ پہ وزٹ کرتا ہوں, اسی روڈ سے جاتا ہوں, میرا روٹ بھی یہی ہے ملیر, رات کو میں اسی ایکسپریس وے شاہراہ ذوالفقار سے ہوتا ہوا ملیر جاتا ہوں. تو آپ دیکھیں وہاں پہ پولیس کی پروٹیلنگ بھی ہے, پولیس کی موبائلیں بھی کھڑی ہیں وہاں پہ اسی روڈ کے اوپر. پہلے سے کافی بہتری آئی ہے, اور انشاءاللہ جب یہ کمپلیٹ ہوگا اور اسٹریٹ لائٹیں بھی لگ چکی ہیں, اور یہاں پہ مسلسل پولیس کی پروٹیلنگ ہوتی رہتی ہے. آپ نے ذکر کیا ملیر کا, ملیر کے آپ رہائشی بھی ہیں, لیکن ملیر کے عوام کو نہ پانی مل رہا ہے اور نہ وہاں سے کچرا اٹھ نہیں, پانی کا دیکھیں ایشو تھا جو پورے شہر میں تھا, جو لائن ڈیمیج ہوئی تھی 84 انچ کی, تو اس کی وجہ سے مہینہ لوگوں کو سفر کرنا پڑا. تو ابھی پانی الحمدللہ روٹین بیسس پر مل رہا ہے کراچی میں, ملیر میں, اور ڈیلی بیسس پر وہاں صفائی کا کام ہو رہا ہے. سین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ 3 ٹاؤن ہیں, تینوں ٹاؤن کا عملہ بھی کام کرتا ہے, اس کے علاوہ سین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ٹیمیں بھی وہاں ڈیلی بیسس پر کچرا اٹھا کر ڈمپنگ پوائنٹ جام چکروں اور شرابی میں ڈمپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شہر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈمپر اور واٹر ٹینکر سے حادثات میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا. اس وقت بھی شہریوں کی جانب سے شکایت کی جا رہی ہے. کل رات کو بھی تیز رفتار ڈمپر جو ہے وہ شفیق موڑ کے مقام پر پلٹا ہے,
حادثے سے بچے وہ شہری جو وہاں پہ موجود تھے. کیا کہیں گے, کہاں تک پہنچا یہ معاملہ, جو ملاقاتیں اور جو مذاکرات چل رہے تھے ایسوسیشن سے؟ دیکھیے, اس سلسلے میں سی ایم صاحب نے بہت سختی سے نوٹس بھی لیا, ایڈیشنل آئی جی اور ڈی آئی ٹریفک کو یہ احکامات بھی دیے کہ آپ ان کے جو ٹرک ڈرائیور ہیں ان کے فٹنس چیک کریں, لائسنس چیک کریں. اس پر کافی بہتری آئی. اب وہ ٹرک پہلے دن کو چلتے تھے, اب رات کو 8 بجے کے بعد ٹرکوں کے اشاروں پر اجازت دی گئی. تو اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میئر صاحب نے ایک دفعہ ریکویسٹ کی تھی پرائم منسٹر صاحب سے کہ آپ لیاری ایکسپریس وے کو کھول دیں بڑی ٹریفک کے لیے, کہ وہ شہر سے موو نہ کریں, باہر سے ہوتے ہوئے اور اپنے ہائی وے پہ جا کے کنیکٹ ہو. تو اس سلسلے میں ایک سیاسی جماعت نے اس پر اعتراض کیا. اگر ہم پھر بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر اس لیاری ایکسپریس وے کو ہیوی ٹریفک کے لیے کھولا جائے تاکہ وہ ہیوی ٹریفک شہر میں نہ آئے, پورٹ سے نکلے اور ڈائریکٹ ہائی وے پہ کنیکٹ کر سکے. تو اس سلسلے میں پھر ہم پرائم منسٹر صاحب سے بات کریں اور تمام اسٹیک ہولڈر سے بھی بات کی ہے. انہوں نے ایگری بھی کیا. سی ایم صاحب نے جب یہ واقعات ہوئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ سیکریٹریٹ میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی جس میں سینئر منسٹر شرجیل اعلام میمن صاحب, تمام سیاسی جماعتیں کراچی کی اسٹیک ہولڈر موجود تھے, وہاں پہ اتفاق کیا گیا اور اس مسئلے کو بھی ایڈریس جلد کیا جائے گا. ٹھیک ہے, کراچی کی خوبصورتی کی بات کی تو ایک نمائش سے اگر ہم جائیں قائد اعظم کے مزار کے لیے تو وہاں پہ قرہ ارض کا ایک شاہکار گلوب موجود ہے جس کو ٹاؤن چیئرمین جناح کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم اس کو منتقل کریں گے, لیکن وہ بھی ہوا ہو گئی بات. کراچی میٹروپولیٹن اس معاملے کو سنجیدگی سے لے گا کہ اس گلوب کو جو ہے کسی اور مقام پہ خوبصورتی کا زینت بنایا جائے؟ دیکھیں, یہ ڈومین ہے ٹاؤنس کا. اگر ٹاؤنس میں کام کریں گے, نہیں کیا تو ہم انشاءاللہ KMC اس پر ایکشن لیں گے. بہت شکریہ ناظرین. آج کے پروگرام نیوز نائٹ میں ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے ساتھ کراچی کے مسائل پر بات ہوئی, ریڈ لائن اور مونسون کے آنے والے اس پیل کے حوالے سے بھی بات ہوئی, جس پہ یقین دہانی کرائی کہ اس بار شہر کی سڑکوں پر پانی نظر نہیں آئے گا, اور بے شمار مسائل, وہ تمام مسائل پر روشنی ڈالی گئی اور یقین دہانی کرائی گئی کہ آنے والا کراچی جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے بھی خوبصورت نظر آئے گا, اور جلد از جلد کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن اور میئر کراچی اس تمام تر معاملے کو سنجیدگی سے حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. اپنے میزبان احسن عباسی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.